چلتا گیا اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے، اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے۔ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی، اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امام کو چھوڑو، یہ پتا کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی۔ امام نسائی کی موت کی وجہ یہ بنی، یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی۔ یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی، گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا، اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی، مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے۔ جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے منبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا، یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے، کس علی کی بات کر رہا ہے؟ اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی، حدیث پہ حدیث میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیثیں علی کی شان میں پڑھ۔ اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا۔ 3 دن میں انہوں نے 180 حدیثیں شام والوں کو علی کی شان میں سنائی۔ آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے کے بیٹھ گئے، اسے کھڑے ہو کر سن امام نسائی 30 دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا، یہ حقیقت ہے، میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا، اسے کہا کس کے بارے میں، اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں، اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنا، انہوں نے کہا ہم تمہیں ممبر سے نہیں اترنے دیں گے، کوئی حدیث سنا، 30 دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ہاں وہ حدیث تھی، باقاعدہ حدیث تھی۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ، اور سند پڑھی حدیث کی، سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو۔ بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی۔ یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا۔